والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زباں جس کو سب ان کی کنجی کہیں ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں اس گلے کی نثارت پہ لاکھوں سلام عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام جس کے زیر لوا دم و منصبہ اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام فاریق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے اعدا پہ شہدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو ہم سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ سلام تو ایک ایسی اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اگر آپ اس کے ہر شعر کو سمجھ کر پڑھیں اور سنیں تو آپ کو ایک نئی تازگی ملے گی۔ آپ کے تصور میں جب ہوگا
کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ بیان فرمایا، حضور کے کان مبارک کی سماعت پہ سلام بھیجا، حضور کے لبھائے مبارک، حضور کے بال مبارک، حضور کے دل پر، حضور کے وجود اقدس پر، حضور کے ناخنوں تک پر۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، عید مشکل کشائی کے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ناخن کاٹیں تو ناخن کی شیپ یوں ہوتی ہے، تھوڑی گول ہوتی ہے نا۔ ناخن اگر ایک طریقے سے کاٹیں تو ایک اس کی شیپ تھوڑی سی گول ہوتی ہے۔ تو جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے نا، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ اور آپ نے ہلال دیکھا ہے نا کہ اس کی شیپ بھی یوں ہوتی ہے، گول، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، کہ حضور کے وہ جو ناخن مبارک حضور جب تراشتے تو وہ جو بنتا ہے نا، آپ نے فرمایا یہ پہلی رات کے چاند کی طرح ہے۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں۔ پہلی رات کا چاند ہوتا ہے نا، ایک نئی تازگی دیتا ہے کہ بھئی نیا مہینہ چڑھ گیا ہے، بھئی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بھئی عید آ گئی ہے۔ تو وہ پہلی رات کا جو ہلال ہے نا، وہ خوشخبری سناتا ہے نا۔ تو کہا کہ یہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور کے جو ناخن مبارک ہیں نا، وہ ہلال کی صورت جو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی حضور کے وہ جو ناخن مبارک جب حضور کاٹتے نا، تو وہ جو ہلال ہوتا وہ آپ لے لیتے۔ حضرت امیر معاویہ نے تو وصیت بھی کی تھی نا کہ یہ حضور کے جو ناخن مبارک ہیں نا، میرے زبان کے نیچے رکھ دینا۔ وہ کیوں؟ کہا کہ یہ جو حضور کے ناخن مبارک ہیں نا، جو ہلال بنے ہوئے ہیں، یہ میرے لیے بخشش کا سامان کریں گے۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ۔ 180-70 اشعار ہیں، انشاءاللہ ہم گاہے بغائے پڑھتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی سے بات شروع کرتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم اصحاب رسول کے بھی غلام ہیں۔ ہم تلاش کرتے ہیں اور ہمیں ملتا ہے کہ اصحاب رسول حضور کے گھر والوں کی باتیں بیان کر رہے ہیں، اور حضور کے گھر والے حضور کے اصحاب کی شانوں کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت نزال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم مولا علی مشکل کشا کے پاس موجود تھے، تو حضرت علی اس وقت بڑے خوش موڈ میں تھے، بڑے طبیعت بالکل آپ کی فریش اور تازگی، ہمیشہ ہی تازہ تھے لیکن خاص تازگی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا مولا علی سے کہ جناب حدثنا بفضائل عمر، جناب ہمیں حضرت عمر کے فضائل تو بیان کریں نا، عمر کی شانیں کیا ہیں؟ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ بیان کریں تاکہ قیامت تک لوگ آپ کی باتوں کو پھر بیان کرتے رہیں۔ آپ بیان کریں کہ عمر کی شان کیا ہے۔ مولا علی کہنے لگے، ذاک امرؤ سماہ اللہ الفاروق فرق به بین الحق والباطل، کہا عمر وہ ہے کہ جس کا اللہ نے نام فاروق رکھا ہے، اور نام فاروق اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے عمر کے ذریعے حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا۔ بیان کون کر رہا ہے؟ مولا علی۔ کہا کہ اللہ نے عمر کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اللہ نے عمر کا نام فاروق رکھا ہے، اللہ نے عمر کا نام فاروق رکھا ہے۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک دن مولا علی کہنے لگے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر جو ہے یہ سراج اہل الجنہ ہے، یہ سراج اہل الجنہ، یہ جنتیوں کے سورج ہیں، یہ جنتیوں کے سورج ہیں۔
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جب حضرت فاروق اعظم تک پہنچی نا تو آپ آئے مولا علی کے پاس اور کہا علی مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے رسول اللہ کی حدیث جو میری شان میں حضور نے بیان کی ہے وہ تم نے بیان کی ہے، تم نے رسول اللہ سے سنا ہے؟ علی کہتے ہیں ہاں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے پھر علی یوں کرو کہ تم مجھے یہ لکھ کر دو، تم مجھے لکھ کر دو کہ رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر علی نے لکھ کے دیا کہ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر سراج اہل الجنہ ہے۔ جب آپ نے لکھ دیا اور مہر لگا دی تو حضرت فاروق اعظم نے لیا اور اپنی اولاد کو دیا، کہا کہ جب میں مر جاؤں تو اس کو میرے کفن میں رکھ دینا، میں یہ وہاں پر گواہی کے لیے پیش کروں گا۔ مولا علی سے لے کر کہا کہ یہ مجھے جو ہے تم لکھ کر دو اور میں یہ وہاں پر پیش کروں گا۔ اچھا جی، حضرت علی سے ہی تیسری روایت یہ ہے نا ان کی آپس میں باہمی محبت۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات سویا تھا، خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے اور میں فجر کی نماز کا وقت ہے اور میں حضور کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہ جب نماز سے فارغ ہوئے میں بیٹھا، اب ہم بیٹھے تھے اتنے میں ایک خاتون آئیں، انہوں نے کھجوروں کا کچھ تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کھجور پکڑی اور فرمایا علی کیا تم یہ کھاؤ گے؟ تم کھاؤ گے؟ علی کہتے ہیں میں نے کہا حضور نعم ہاں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضور نے علی کے منہ میں وہ جو ہے کھجور ڈالی۔ ایک اور کھجور حضور نے لی، کہا علی یہ بھی کھاؤ گے؟ کہا کہ میں نے حضور جی۔ سرکار نے خود اپنے دست مبارک سے میرے منہ میں ڈال دی۔ کہتے ہیں کہ 2 کھجوریں ہوئیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کہا میری آنکھ کھلی، مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ میں حضور کے پیچھے، میں حضور کے پاس ابھی بھی مجھے کہتے کہ وہ حضور کی جو پیچھے نماز پڑھی اور گفتگو ہوئی اس کا اثر ابھی بھی، کچھ خواب ہوتے ہیں نا کہ آپ اٹھ جائیں تو صبح تک ایک وقت تک آپ اس کی لذت کو محسوس کرتے ہیں، اگر کوئی برا خواب ہے تو آپ تھوڑا سا سہمے ہوتے ہیں، بہت اچھا خواب ہو تو آپ کے ایک تر و تازگی ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہو، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہو، یہ ایک الگ سے عنوان ہے رسول اللہ کو خواب میں دیکھنا اور پھر اس کو حقیقت میں دیکھنا۔ اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کی خواب میں زیارت کی ہے، جن کو حضور نے خواب میں اپنے جلوے دکھائے ہیں۔ اچھا خیر، کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر وہ شوق تھا کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ چکا ہوں، حضور کے پاس بیٹھا ہوں، حضور نے اپنے دست مبارک سے کھجور بھی دی ہے۔ کہتے ہیں میں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں آ گیا۔ مسجد میں آیا تو حضرت فاروق اعظم مصلی امامت پر ہیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ کے امام۔ کیا ہے جی؟ یہ ہیں 36 لاکھ مربع میل، کئی پاکستان اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اور مصلی انہاں نال تسی دیکھتے ہوں گے کہ سال بعد کدی 4 بندے کھلوتے ہوندے نے جناب حضرت صاحب عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، یہ دعوے دار ہیں نا۔ اچھا ایک سوال میرا آپ سے ہے، ایک جنرل سا سوال ہے۔ آپ عموماً ہم شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں نا کہ یار جو مولوی گل کر دینے نا وہ دے عمل اس کر کے سانو چنگے نہیں لگتے، این جی گل ہے نا۔ پوچھ لو نا یار تسی مولویاں کولوں کیوں ایڈا بدزن ہو؟ وہ کہتے ہیں یار یہ جو بات کرتے ہیں نا، بات تو بڑی کمال کرتے ہیں لیکن بات پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ہم ان سے متنفر ہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں چلتے کہ یہ اپنی گفتگو پر عامل نہیں ہے۔ نے کہا یار واہ مولا تیری شان ہے کہ نہ منن نو آئے تے جنہ پیچھے نماز پڑھے انہاں نو بھی نہ مننے، تے منن نو آئے تو وہ کہے کہ جناب حضرت صاحب نے اسلاموفوبیا پہ بات تو کی ہے نا،
ہم نے کہا بات چھوڑو، ہمیں بتاؤ اس پر پہرا کتنا دیا ہے؟ کیوں جی؟ اپنی بات آئی تو تم نے کہا بات کی ہے، جب مولوی کی بات آئی تو کہا کہ ہم جو اس لیے نہیں مانتے کہ اپنی بات پر پہرا نہیں دیتے۔ ہم نے کہا ساری باتیں چھوڑو، بتاؤ تو صحیح آسیہ کو باعزت باہر کے ملک کون بھیجنے والا ہے؟ بس گل مک گئی۔ مصلی امامت پر فاروق اعظم موجود ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر پڑھائی، علی نے پیچھے ادا کی ہے۔ اگر مولا علی کو کوئی مسئلہ ہو تو پیچھے پڑھتے۔ خیر، کہتے نماز پڑھ لی۔ جب نماز کے بعد فارغ ہوئے تو حضرت فاروق اعظم ابھی مصلی امامت پر ہیں کہ دروازے پر ایک خاتون آئیں، اور خاتون آ کر انہوں نے ایک تحفہ پیش کیا، اس کے اندر کھجوریں تھیں۔ کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے ایک کھجور لی اور کہا تأکل من ھذا یا علی، علی کیا یہ کھجور کھاؤ گے؟ علی نے کہا ہاں۔ عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے کھلائی، عمر نے خود اپنے ہاتھ سے کھلائی۔ ایک اور کھجور لی، وہ بھی کھلائی۔ اچھا، خواب میں رسول اللہ نے 2 کھجوریں کھلانے کے بعد باقی اپنے اصحاب میں تقسیم فرمائی۔ آپ دیکھ لیں اس روایت کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ سرکار نے پہلے خود کھجور کھائی پھر کھلائی، سرکار نے پہلے اپنے اصحاب کو کھلائی۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ کہا کہ عمر نے ایک کھجور کھلائی، دوسری کھلائی، چس بڑی تھی۔ کہا کہ میرا دل کیا اور کھاؤں۔ کہتے میرے دل کے اندر بات ہے کہ عمر کہیں ایک اور دے دیتا ہے نا تو بڑا سواد بڑا آ رہا تھا۔ کہا کہ میں ابھی دل کے اندر یہ خیال کر رہا ہوں کہ عمر مجھے کہنے لگے علی اگر رات کو رسول اللہ 2 سے زیادہ کھلاتے تو میں بھی تجھے 2 سے زیادہ کھلا دیتا۔ اگر رسول اللہ رات کو تمہیں 2 سے زیادہ کھلاتے تو میں بھی تمہیں 2 سے زیادہ کھلا دیتا۔ اچھا، علی پھر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا اطلعہ اللہ، کہ اللہ نے عمر کو یہ بتا دیا ہے کہ رسول اللہ نے خواب میں علی کو، کہتے میں ابھی دل کے اندر بات کر رہا ہوں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہنے لگے علی تم جانتے نہیں ہو کہ بندہ مومن ہو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے سر سے لے کر پاؤں تک اور اندر تک سارے احوال پتہ چل جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ والے کے پاس جاؤ نا، چرسی پنگی بلاوڑے والے انجلے چولاں لاٹاں والے تے فیشن داڑھی رکھن والے لیانی قسم کے پیروں کی بات نہیں کر رہے، جو اللہ والے ہیں، قبلہ الحاج ابو داؤد محمد صادق قادری جیسی شخصیات، کیوں جی، جن کو آپ نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے اور بڑا قریب سے دیکھا ہے، اور آپ کی مسجد کا سنگ بنیاد بھی حاجی صاحب نے رکھا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے کام چھوڑا تھا نا، چونکہ آپ کا عرس مبارک بھی 7واں گزرا ہے، تو میں جب کام چھوڑ کر والدہ سے اجازت لے کر مدرسے میں داخل ہونے لگا تو میں نے حاجی صاحب سے آ کر عرض کی کہ حضور میری ماں نے مجھے اجازت دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو پہلا دروازہ تھا، حاجی صاحب اس کی دہلیز پر مسجد کے کھڑے تھے، تو میں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے اجازت دی ہے کہ تو مدرسے پڑھ، تو مجھے وہ منظر یاد ہے، حاجی صاحب فوراً ہاتھ اٹھائے کہ ماشاءاللہ، تو ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ یہ انہی کی برکات ہیں کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہے، کچھ نہ ہوتے بھی اللہ نے بڑا کچھ بنا دیا ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ جب اللہ والے کے پاس جائیں تو کوئی دل کے اندر الٹ پلٹ حرکتیں نہ لے کر جائیں، بلکہ ان کی زیارت کے لیے جائیں اور دعا کریں یا اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی نیک بنا، ورنہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور تمہیں جان لیتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ آئے ہو۔ ہم نے ایک بزرگوں کو سنا ہے، وہ کہتے کہ میں نے اپنے جوانی کے اندر محدث اعظم کو اور حاجی صاحب کو زینت المساجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کہتے تھے وہ کہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان دونوں کے اوپر آسمان سے ایسے نور کی بارش ہو رہی تھی کہ ان کے اوپر نورانیت ہی پتہ چل جاتا ہے نا، یہاں سے کوئی نورانی کیفیت ہے۔ کہتے کہ وہ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ ان کے اوپر نور کی برسات ہو رہی ہے۔ تو آپ اللہ والے کے پاس جائیں تو اپنے دل کو سیدھا کر کے جائیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
کہا علی اگر رسول اللہ تمہیں 2 سے زیادہ دیتے تو میں بھی 2 سے زیادہ دیتا، اور چونکہ رسول اللہ نے تمہیں 2 دی ہیں اس لیے میں بھی تمہیں 2 دیتا ہوں. یہ اچھا جی. اس کے بعد آپ دیکھیں 4تھی حدیث سے حضرت علی ہی سے فاروق اعظم کی شان سنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں ان فی القرآن لقرآنا من رأی عمر. مولا علی کہتے ہیں قرآن کے اندر قرآن کی اتنی آیات ہیں، بہت سی آیات ہیں کہ جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق اتری، کہ عمر نے کہا کہ حضور اس طرح ہو جائے یا اللہ اس طرح ہو جائے، تو اللہ نے احکام اس طرح نازل فرما دیے عمر کی رائے کے مطابق. مولا علی کہتے ہیں قرآن کے اندر ایسا قرآن بھی ہے جو علی کی رائے کے موافق ہے، ایسی آیات بھی ہیں جو عمر نے رائے پیش کی تو اللہ نے وہ حکم کو نازل فرما دیا. ان میں سے ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دل کے اندر خواہش تھی کہ مقام ابراہیم جو ہے یہ کہیں نماز کی جگہ بن جائے نا، یہاں پہ نماز پڑھنا مستحب ہو جائے. ویسے بھی ثواب تھا لیکن خاص حکم، تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. محبوب عمر چاہتا ہے تو ہم بھی حکم دے رہے ہیں کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، اور طواف کے بعد مقام ابراہیم وہاں پر نماز پڑھنا واجب ہے، وہ طواف کے بعد. ہاں اس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے نا، اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ کرے ہمیں بھی وہ سعادتیں نصیب ہوں. اچھا پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آیت حجاب اترنے سے پہلے، پردے کی آیات اترنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں وفد آتے جاتے اپنے بیگانے، اگرچہ اس وقت بھی ایک اہتمام ہوتا ازواج مطہرات کا، لیکن فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ ان نساءک يدخل علیہم البر والفاجر لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، کہ یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں اپنے بھی آتے ہیں، بیگانے بھی آتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں. حضور اگر آپ حکم فرمائیں کہ آپ کے گھر والے ہماری مائیں وہ پردے میں رہ لیں، پردے میں رہ کر گفتگو کر لیں اگر کوئی ضرورت پیش آئے، حضور حجاب کا حکم آپ دے دیں. حضرت فاروق اعظم نے تجویز دی، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، محبوب کے پاس آئے، محبوب یہ اعلان فرما دیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. جبرائیل جاؤ اور محبوب کو کہہ دیں، محبوب آپ اپنی ازواج مطہرات کو بھی فرما دیں، اپنی شہزادیوں کو بھی فرما دیں. اب وہ لوگ جو شیعہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں، نے کہا تو قرآن میں یہ موجود ہے وہ بناتی کا، اور بنات کہتے ہیں ایک سے زیادہ بیٹیوں کو، اگر ایک بیٹی ہو تو بنات کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ فرمایا کہ محبوب ازواج مطہرات کو بھی فرما دیں، فاطمہ کو بھی فرما دیں، رقیہ کو بھی، ام کلثوم کو بھی، زینب کو بھی، سب کو فرما دیں. تمام قیامت تک آنے والی مومنین عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر نقاب کر لیا کریں گفتگو کے وقت، وہ اپنے چہرے کے اوپر. ہون جڑے سیکولر اور لبرل وہ لوگ ان کی عجیب اپنی ہی ترجیحات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ تے ساڑھے نوے جڑے یونیورسٹی دے بچے نے نا، یونیورسٹی والے بچے، ممی ڈیڈی بچے، یہ ممی ڈیڈی بچے بھی یہی کہہ رہے ہیں. آپ تو ان کو چھوڑ کے آتے ہو نا، انہوں نے ویکھو بھی کہ انہاں دی تربیت کہیں دی ہو رہی ہے. تساں ساری زندگی کار جاندے سیے اور گھر کی خواتین سر کے اوپر دوپٹہ لے لیتی تھی، ایسا ہی ہوتا تھا نا بھائی. اگر آٹا بھی گوندھ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، سر کے اوپر دوپٹہ لے لیا، اپنے جسم کو سمیٹ لیا. یہ ہمارا کلچر تھا، یہ ہم نے اپنے آبا کو دیکھا تھا. لیکن جب ہم نے اپنی اولادوں کو یونیورسٹی کے اندر بھیجا، اب وہ آ کر اور ابا بھی یہی کہہ رہا ہے بیٹی کے ساتھ ڈرامہ دیکھتے ہوئے، بیٹا پردہ تو دل کا ہوتا ہے. نے کہا پردہ دل کا تم زیادہ سمجھدار ہو. اللہ نے جب فرما دیا محبوب آپ اپنی، کیا اصحاب رسول سے زیادہ تمہاری نگاہیں پاک ہیں؟ بتاؤ تو صحیح نا. کیا ابو بکر سے زیادہ تمہاری آنکھوں میں طہارت ہے؟ فاروق اعظم کی آنکھوں سے زیادہ طہارت ہے؟
عثمان غنی کی آنکھوں سے زیادہ طہارت ہے. بتاؤ تو صحیح نا پھر امہات المؤمنین سے بڑا بھی کوئی غیرت مند ہے؟ ان سے بھی بڑی کوئی باحیات عورت ہے کائنات کے اندر؟ حضور کی ازواج مطہرات کے لیے حکم ہے. محبوب آپ اپنی ازواج مطہرات کو بھی فرمائیں, اپنی شہزادیوں کو بھی فرمائیں, کیا تیری بیٹی ننگے سر پھرے فاطمہ سے بڑھ کر عزت والی ہے؟ فاطمہ سے بڑھ کر حیا والی ہے؟ اپنی یونیورسٹیاں کا کلچر وغیرہ لے کے سمیٹ کے اپنے کول جاؤ, ہم اسی کلچر کو مانیں گے جو رسول اللہ کے قدموں میں ہوگا. ہمارے لیے وہی کلچر ہے, ہم اسی تہذیب و تمدن کو ماننے والے ہیں جو رسول اللہ کے قدموں میں ہو. اور جو رسول اللہ کے قدموں سے ہٹ کر, حضور کے دامن سے ہٹ کر, کوئی مسٹر چپس سے لے کر جو مرضی پڑھ لے, لیکن اگر وہ اسلام, شریعہ اور رسول اللہ کی سنت کا تمسخر بنائے گا اور اس کے مقابلے میں کوئی نیا دین لا کر اپنی من مانی کا اسلام پیش کرنے کی کوشش کرے گا, تو ہم اس کی ایسی تحقیقیں اور ایسے نظریات موڑ کر اسفل السافلین میں پھینک دیں گے. ہم ہمیشہ وہی قانون مانیں گے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ بیان کرتے. اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں کہ آپ خواتین, ہماری بچیاں وہ کیا بن رہی ہیں. آپ یونیورسٹی کے یقین جانے واللہ العظیم کہ حالات جو ہیں وہ ناقابل بیان ہیں, انتہائی ناقابل. اچھا قرآن میں اللہ نے فرمایا ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین, فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر جو کوئی آنکھ میں ٹکا لگ جائے. میں آپ کو اس کا سمپل ماحول کے لحاظ سے مفہوم سنا رہا ہوں کہ بعد میں جو دعا زاراں نو تسی موبائل لے دیو تے پھر وہ دسے کہ جناب ابا اس والے کار نہیں تے مینوں دس میں کیڑی جگہ تے پہنچنا ہے, تے وہ بھی دسے کہ فلاں جگہ تے ہے لے کے آ جا, تو پھر بعد میں پوری دنیا کے اندر تمسخر ہو رہا ہو. پھر جو خاتون کہے کہ میں صبح مینار پاکستان میں آ رہی ہوں, ذرا میرے جلوے دیکھنے کے لیے آ جاؤ, اور پھر وہ کہے کہ میرے ساتھ چھیڑ خانی ہوئی ہے. جب پہلے ہی احتیاط نہیں کی, تم نے اگر بیٹی کو موبائل دیا تو دیکھو بھی تو صحیح کس لیے دیا ہے. اور سارا اگر ایک جواز تھا نا کہ بیٹی کو موبائل نہیں دینا, اور کرونا کی آڑ میں وہ موبائل زبردستی باپ اب جو نہیں بھی لے کے دینا چاہتا تھا وہ کہتا تھا لے لو, کیوں تم نے آن لائن پڑھنا ہے. میں نے کہا آن لائن اگلی گئی, کیوں جی آن لائن ہی جا رہی ہیں. روزانہ خبروں میں پڑھ کے دیکھ لو فلان لڑکی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی. یہ اردو پوائنٹ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہے, اور یہ شامی جیسے بے غیرت اور لعین اور خبیث انسان یہ آئے دن کوئی نہ کوئی انٹرویو لے کر آ رہے ہوتے ہیں. پسند کی شادی کرنے والا جوڑا, امریکن لڑکی آ گئی, روسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی, 65 سالہ خوبصورت کے ساتھ شادی کر لی, یہ لڑکی بھاگ کے فلان سے شادی کر لی, کورٹ کے اندر یہ ہو گیا. وہاں پہ آپ کچہریوں میں جا کر دیکھیں روزانہ بیس پر کڑی تے منڈا ناس کے بیاہ کر رہے ہیں. یہ کون سا کلچر ہے؟ کیوں جی بعد میں جو ابا جان پورے محلے میں سر جھکا کر پھرے کہ میرے نہ بنی گی, تو اس تو پہلے اپنے حالات کو درست کرو. نئی تہذیب کے یہ انڈے ہیں گندے, اٹھا کر ان کو باہر پھینک دو. میں نہیں کیا, حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا, کہتا ہے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. بس وطن بچنا تھا, گھر بچنا تھا, تو بیبیاں نو پڑھانا شروع کرتا کہ تو پتر اینا کہ پڑھ جا کہ بعد چوں پھر لب دے رہی ہے تیرے آستے رشتے بھی. یہ کیا بات ہے؟ جو لڑکی اپنے شوہر کو, اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے پکا کر دے نہ سکے تو کیا ہم نے اس کو پڑھایا؟ پہلے ہماری عورتیں 10-20 بندیاں دی روٹیاں پکا کے دنیا سے. یہ ضمناً باتیں رونے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم کس سمت کی طرف جا رہے ہیں. پڑھائیں, ضرور پڑھائیں, لیکن رسول اللہ کی غلامی میں رکھتے ہوئے پڑھائیں. ازواج مطہرات سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پاک عورت نہیں ہے. حضور کی بیٹیوں سے بڑھ کر پاک عورت کوئی نہیں ہے. تو رب نے فرمایا محبوب اپنی ازواج کو بھی حکم دے, اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دے کہ پردے کا اہتمام کیا کریں. لو جی تیسری آیت, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے ایک دن عرض کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفان, یا اللہ
خمر شراب کے بارے میں صاف صاف حکم ہمارے لیے بیان فرما دے۔ ابتدائی اسلام میں شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود بہت سے تھے جو شراب پیتے ہی نہیں تھے، بچپن سے اس طرف نہیں گئے۔ کہا یا اللہ کہ یہ شراب کی حرمت کو واضح نازل فرما دے حکم کو۔ فرمایا رب نے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، محبوب آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، فرما دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، یہ حرام ہے، شراب بھی حرام ہے۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی نا، شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مدینہ شریف سے وہ پہاڑ سے یوں اس طرح بلندی، وہ پہاڑی علاقہ نا، تو اس وقت یہ کیفیت تھی، تو کہا کہ گھروں میں سے مٹکے نکال کر جو پڑے ہوئے تھے سارے ڈرم کے ڈرم پھینکے جا رہے تھے، اور مدینے میں سڑکوں پر شراب ندی کے نالے کی طرح جو ہے وہ بہ رہی تھی، کہ جب حکم نازل ہو گیا حرمت کا تو پھر کون ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہندوؤں کے نام پر پرمٹ شراب کے بیچنے والا؟ تم ہم سے بات کرتے اسلاموفوبیا بھی کی، یہ تم بیوقوف بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے پاس بیٹھتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کی درسگاہ کے مسافر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ کیا بیان فرما کر گئے، ہمیں پتہ ہے اسلام کا کیا حکم ہے۔ آج کل ایک بندہ ہے، وہ بچہ جو ہے نا بڑا میرے سے بات کی، میں نے کہا پہلے تو پترا 8 سال پہلے مدرسے تھلے بیٹھ کے پڑھنا، چٹائی پر بیٹھ کر پہلے تم 8 سال 6 سال 7 سال کچھ دین پڑھو، اس کے بعد ہم سے بات کرو تو بات کی سمجھ بھی آتی ہے۔ تم نے الحمد کی دال کے اوپر تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ الحمد کی دال پر پیش کیوں ہے، تو تم بات کرتے ہو کہ اسلام ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ جس کو پتہ ہی نہیں کہ الحمد پڑھنا ہے، الحمدی پڑھنا ہے، الحمدہ، اگر الحمد پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جس کو یہ بھی نہ پتا ہو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اسلام کو زیادہ جانتا ہوں۔ پہلے وہ سیکھے، دین سیکھے، اس کے بعد ہم سے بات کرے کہ اسلام میں سختی ہے یا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد قرآن میں اللہ نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تم کاش ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اس پر ہی غور کر لیتے ہیں جب اپنے رب سے ہم عرض کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کاش تم اسی پر عمل کر لیتے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ تم ان کے کام دیکھ لیتے، ان کے پیچھے چل پڑتے، تمہاری دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی۔ اب تم ہمیں بتاتے ہو کہ دین اس چیز کا نام ہے، ساتھ یہ کہتے ہیں حضرت صاحب بے شک آپ دین زیادہ جانتے ہیں، میں تو جاہل ہوں۔ تو میں کیا پھر جاہل ہیں تو جاہل آلیاں گلیں ہی کرنا ہے نا۔ ساتھ اقرار بھی کرتا ہے بندہ کہ میں حضرت صاحب آپ زیادہ علم والے ہیں، ماشاءاللہ میں تو ایک جاہل سا بندہ ہوں، لیکن حضرت صاحب بات یہ ہے کہ مسئلہ یوں ہے، نالے کہہ رہے ہیں کہ مینوں پتا کوئی نہیں، تینوں بہتا پتا ہے، تو نالے کہہ رہے ہیں میرے مطابق یوں ہونا چاہیے۔ بھائی تیرے مطابق ہونا چاہیے یا رسول اللہ جیسے بیان کر کے گئے ہیں ویسے ہونا چاہیے؟ شراب کی حرمت نازل ہوئی تو یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس وقت ڈوب مر جانے کا مقام نہیں تھا ان لوگوں کے اندر پارلیمنٹ میں، کہ جب تمہارا ہی ہندو کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ جناب شراب کی حرمت ہمارے مذہب کے اندر بھی ہے، تم ہمارے نام پر پرمٹ کیوں جاری کر رہے ہو؟ اس کا جواب بھی تو دیو نا سانو۔ انہی کا بندہ وہ ہندو کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ جناب شراب ہمارے مذہب کے اندر بھی جائز نہیں ہے، تو تم ہمارے نام پر پیتے، تم وہ نام ہمارا، اور ساری پارلیمنٹ ڈوب کے مر نہ گئی۔ پھر کہتے ہیں سیاسی بات ہو گئی، سیاسی بات ہو گئی۔ ہم نے کہا بتاؤ سیاست تم کیوں کر رہے ہو؟ کہتے قوم کی فلاح کے لیے۔ میں نے کہا رسول اللہ سے بڑھ کر بھی تمہاری بہتری چاہنے والا کوئی ہے؟ کیا قرآن سے بڑھ کر بھی تمہاری بہتری چاہنے والا کوئی ہے؟ بات وہ کرے جس نے اسلام کو پڑھا ہے، جس نے خلافت راشدہ کو پڑھا ہے، جس نے رسول اللہ کی زندگی کو پڑھا ہے، جس نے اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کو پڑھا ہے، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کو پڑھا ہے، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو پڑھا ہے۔ بات وہ کرے تو سمجھ بھی آتی ہے۔ مسٹر چپس پڑھ کر اسلام پر تبصرے کرنا، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا
ایتھے تو کوئی گل نہیں، لیکن ایک بات کا فخر آپ کو اور ہمیں ہے کہ ہم قیامت والے دن یہ ضرور کہیں گے یا اللہ ہم تیرے دین کے غداروں کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، ہم دین کے وفاداروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ بات ہے فاروق اعظم کی، انشاءاللہ ہم آپ کی حکومت کو بھی بیان کریں گے کہ آپ نے کس طرح حکومت فرمائی ہے۔ اسلام سے بہترین نظام کوئی نظام نہیں ہے، اسلام سے بہتر دین کوئی دین نہیں ہے، اسلام سے بڑا خیر خواہ ہمارا کوئی نہیں ہے، رسول اللہ سے بڑھ کر وفادار ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو جب کلمہ پڑھتے ہو تو بات بھی رسول اللہ کی کرنی ہے، بات بھی حضور کے دین کی کرنی ہے۔ اچھا جی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے تھے نا شہید کرنے کی نیت سے، لہراتے ہوئے، تو اس نے کہا جناب تساں کتے چلے ہو؟ کہا کہ میں جناب 40واں ہونے نہیں دوں گا۔ اے بات دیاں گلاں نے پہلے گھر دی خبر تے لو نا، پہلے گھر کی خبر لو۔ جب فاروق اعظم گھر آئے تو باہر سے قرآن کی تلاوت سنی، دروازہ کھٹکھٹایا، بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی تھپڑ مارے۔ ٹھیک ہے جی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو پڑھ کیا رہی تھی؟ نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے۔ انہوں نے کہا مجھے دو نا یہ صحیح جو لکھا ہوا ہے مجھے بھی دو۔ آپ نے کہا نہیں جب تک غسل نہیں کرو گے تب تک نہیں۔ آپ نہائے، کہا اب سناؤ۔ جب آپ کی بہن نے قرآن پڑھا نا تو فاروق اعظم کی تقدیر بدل گئی۔ اقبال اسی بات پر کہتا ہے، دختران ملت سے خطاب، فارسی کے اندر وہ سارا کلام ہے اقبال کا قوم کی بیٹی کے ساتھ۔ اقبال شروع اتوں گل کرتا ہے کہ تیے تینوں این دیاں جڑیاں میک اپ شیک اپ تجھے دل ربا والے کام ہیں نا یہ تجھے زیب نہیں دیتے۔ فاروق اقبال نے آخر میں سب سے اینڈ پر دختران ملت کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے تو بیٹی جانتی ہے کہ تیری شان کیا ہے کہ جب تو نے قرآن کی تلاوت کی تھی عمر کی تقدیر بدل کے رکھ دی تھی۔ اقبال کہتا ہے تیرا تے مقام ایسی کہ تو نے قرآن پڑھا تو عمر کی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ آج تو اسی اسلام کے ساتھ ٹکر لے رہی ہے، آج تو اسی کے مد مقابل، آج تجھے وہی نظام اچھا نہیں لگ رہا، آج تو اپنے آزادی مارچ کے نام پر جو کر رہی ہے یہ تو ہماری ہے ہی نہیں۔ امت مسلمہ کی بیٹی کبھی ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ جس اسلام نے عورت کو بھی صفا و مروہ کے درمیان یوں نہ تیز چلنا، عورت کی رفتار میں کمی، وہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ بیٹی کرکٹ کھیلے، بیٹی گیند پوری دنیا دیکھ رہی ہو کہ کڑی ساڑی جناب کڈے فخر والی گل ہے کہ ورلڈ کپ جیت کے آ رہی ہے، میچ جیت کے آ رہی ہے، گیندہ کرا رہی ہے، چھکے مار رہی ہے، چوکے مار رہی ہے۔ لعنت ہے بھائی، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ تو آواز آتی ہے اپنے نامہ اعمال دیکھ کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تیری تو شان یہ تھی کہ تیری تلاوت نے عمر کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اور پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن آواز دی جائے گی این الفاروق، فاروق کہاں ہیں؟ عمر آئیں گے، کہا جائے گا عمر ھذا کتابک ان شئت فقرا وان شئت فلا، عمر یہ تیرا نامہ اعمال ہے، چاہے تو پڑھ لے چاہے تو اس کو بند کر لے، پڑھ یا نہ پڑھ، عمر یہ تیرا نامہ اعمال ہے، پڑھ یا نہ پڑھ ہم نے تجھے معاف کر دیا ہوا ہے، تیری بخشش ہو چکی ہوئی ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اس وقت اسلام کہے گا
یا ربی ھذا عمر اعزنی فی دار الدنیا فاعز فی عرصات القیامہ، یا اللہ یہ عمر ہے، اس کی وجہ سے تو نے مجھے اسلام کو دنیا میں عزت دی تھی، آج تو یہاں پر اس کی مدد فرما۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، پھر وہ تمہارے پاؤں میں مضبوطی بھی کھڑی کر دے گا۔ اقبال کہتا ہے ہمارا کلچر دیکھ کر کہ صوفے ہیں تیرے فرنگی، قالین ہے ایرانی۔ صوفے جناب بہترین افرنگی صوفے، ایرانی قالین، لہو رلاتی ہے مجھ کو نوجوانوں کی تن آسانی۔ اب یہ نوجوان دیکھو، اے اقبال نے او نوجوان ویکھے نے پاکستان بڑھن تو پہلے تھے، اج کل دے ممی ڈیڈی ویکھ لیندے تھے، کیوں جی؟ یہ تب کے نوجوان دیکھ کر اقبال کہتا تھا لہو رلاتی ہے مجھ کو نوجوانوں کی تن آسانی، امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل۔ اقبال کہتا ہے ایک ایٹمی ملک ہونا ایک ہی گل ہوئی، 56 کے 56 بھی اسلامی ممالک ایٹمی طاقت بن جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اقبال کیوں نہیں پیدا ہوئے گا؟ کہتا نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلطان سلمانی، کہ نہ تیرے اندر حیدری زور ہے، کوئی مولا علی دل للکارتے ہوئے نہ تیرے کو ایٹم بم دے نال جڑی گیڑی گل ہے۔ 56 کے 56 بھی بن جاؤ تم سارے ایٹمی طاقت تے گالے، انہاں توانوں پھر بھی تواڈے ٹکڑے کرنے نے، انہوں نے پھر بھی تمہاری بیٹیوں کے گوشت زندہ کے کاٹ کر کچے کباب بنا کر کھانے ہیں، انہوں نے کشمیر میں تمہیں پھر بھی اجاڑنا ہے، انہوں نے برما میں تمہارے ٹکڑے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بدلہ تو اسلام والے لے کر رہے ہیں۔ تمہارے اندر زور حیدری نہیں ہے۔ اقبال کہتا رہا گل سننا، وہ جو ہم شعر پڑھتے تھے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑ کی، یہ تو کی ہے نارے قدمہ دے وچ بیٹھا ہوئے ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑ کی چٹانوں میں۔ اچھا جی، اسلام کہے گا یا اللہ یہ عمر ہے، تو نے اس کی وجہ سے مجھے عزت دی دنیا میں، یا اللہ آج تو یہاں پر عمر کو عزتیں عطا فرما۔ تو کام کتے عمرنا سونے جنے آلے، تو پھر رسول اللہ نے جب فرمایا تھا کہ عمر نکیرین بڑے سخت ہیں، بڑے ڈاڈے ہیں، بہت ہی ڈاڈے ہیں، اللہ ہمیں وہ وقت سے محفوظ فرمائے، وہ ڈاڈے وقت سے ہم کام ہی ایسے کر کے جائیں تاکہ وہ سوال جواب کریں گے۔ عمر نے کہا حضور جس طرح آج میں بات کرتا ہوں اس وقت بھی بات کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ کہا حضور پھر عمر جانے تے نکیرین جانے، پھر میں کافی و وافی ہوں ان کو۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سب کی قبر میں آئیں گے، تیری قبر میں جب آ کر وہ پوچھیں گے من ربکا ما دین من نبیکا ما دینکا، یہ سارے سوال تجھ سے جب کریں گے تو عمر تم ان سے جب وہ پوچھیں گے نا من ربکا، تم کہو گے اللہ ربی ومن ربکما، میرا رب اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین اسلام ہے، تم دونوں کا دین کون سا ہے؟ میں محمد عربی کا غلام ہوں، تم کس کے غلام ہو؟ کہا کہ جب فرشتے یہ سنیں گے نا سوال کرنے کے بعد تو فرشتے کہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یا تمہیں ہماری طرف بھیجا گیا ہے۔ زندگی گزاری ہو ستری تو نکیرین کی کیا ٹینشن جناب؟ نکیرین حضور جو موجود ہیں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے ناز سے اب اے فرشتو کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یہیں پر ہم اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اگلے جمعۃ المبارک آپ کی زندگی کے خاص طور پر حکومتی معاملات کو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا